پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں چاہتا ہوں اپنے معزز مہمان جناب حافظ عبدالحمید عامر صاحب کی جانب، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو اس رحمت للعالمین کا مفہوم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں 24 اردو چینل کے انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور بالخصوص ہمارے اس وقت اینکر جناب عبید الرحمن شفیق صاحب، بہت نوازش، ان کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ تو چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا جس وجہ سے مشہور ہے اور اس کی دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ اس کی شہرت ہے، وہ ہم سب کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔ آپ اس مہینے میں پیدا ہوئے اکثر روایات کے مطابق، اگرچہ بعض روایت ایسی بھی ہیں جو ربیع الاول کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ان کی تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے پیدائش کی۔ بہرحال زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے یہ مہینہ مشہور ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، تو یہ دور عربوں کا انتہائی سیاہ ترین دور تھا۔ جزیرۃ العرب میں جو لوگ موجود تھے وہ اپنے آپ کو اگرچہ ملت ابراہیمی کا پابند سمجھتے تھے، لیکن کوئی ایسے عیب نہیں تھا جو ان میں موجود نہ ہو، دین کے نام پہ بھی اور اخلاقیات کے مسئلے میں بھی ہر لحاظ سے وہ انتہائی دور تھے، اور ان کی حرکتیں ایسی تھیں کہ جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ہی جہالت کی میں ڈوبی ہوئی۔ بالخصوص آپ یہ دیکھ لیں کہ دین کے نام پہ وہ جو کرتے تھے وہ شرک، بدعات وغیرہ، بتوں کے پجاری تھے، اور حد یہ ہے کہ بیت اللہ کا جو طواف کرتے تھے اس میں بھی وہ انتہائی غلط حرکت کہ اپنے جسموں کو ننگے کر کے لباس اتار کے طواف کرنا، یہ تو کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ان کی باقی بہت ساری حرکات میں ایک یہ بھی تھا، جیسا کہ معروف ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے، یا اپنے لیے وہ انہیں وہ منحوس سمجھتے تھے اور بچپن میں انہیں زندہ درگور کرتے تھے۔ جیسا یہ جو آپ نے ذکر کیا روایت کا کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ تو یقیناً یہی نظر آتی ہے کہ بچی کی پیدائش جو ہے وہ جو ہے ان کے لیے بہت ہی یعنی باعث شرم تھی، لڑکے کو پسند کرتے تھے۔ آج کل بھی یہ اتنا یہ دور جو ہے روشنی والا اور سائنس میں ترقی والا، اور کہنے کوئی کہ ہم بہت زیادہ ہم میں علم کی روشنی موجود ہے، لیکن اس دور میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ بچے کی پیدائش کو پسند کیا جاتا ہے اور بچی کی پیدائش کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت حالت یہ ہو گئی تھی کہ بچی کی پیدائش پہ وہ گھر سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا، لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے اور اس کو برا بھلا کہتے، اور اسی وجہ سے وہ انہیں وہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور قرآن پاک میں موجود ہے، بے یہ ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قرآن پاک میں سورہ انفطار میں موجود ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ مجھے کس وجہ سے زندہ درگور کیا گیا ہے۔ تو یہ اس دور کی مطلب ہے۔ اب آپ کے پاس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ہاں یہ ایک مت پائی جاتی تھی کہ اگر بچی آپ کے گھر پیدا ہوئی ہے تو آپ کو اس کی وراثت، آپ کو اپنی وراثت میں اس کو حصہ دینا پڑے گا، جب وہ شادی کر کے دوسرے گھر میں جائے گی تو آپ کی وراثت کا حصہ گویا کسی دوسرے کے گھر جا رہا ہے۔ پھر ایک اور کچھ روایات میں اس طرح کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جو بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے دستے بازو بنیں گے، جو ہمارے ساتھ ہماری جنگیں لڑیں گے، جبکہ بچے ان کو گھر میں بٹھا کے ہمیں کھلانا پڑے گا، ہمارے اوپر ایک بوجھ، ان کو بوجھ سمجھتے تھے۔ اس طرح کی جو اور فضول قسم کی جو روایات تھیں ان کے اندر پائی جاتی بے شک بے شک یہ بہت اچھی باتیں انہوں نے بتلائی ہیں کہ یہ ساری وجوہات تھے، اور آج بھی یعنی اس ہمارے پاکستان کے اور ہندوستان کے معاشرے میں آج بھی اگر بچی کو
اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اس کے پیچھے بھی یہ ساری چیزیں ہیں کہ بچی کو جو ہے نا اس کا حصہ بھی نہیں دیا جاتا، اور بڑے عجیب و غریب بہانے لگا کر انہیں حصے سے محروم کیا جاتا ہے، وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے چونکہ ہم نے جہیز دے دیا ہے اور یہ کافی ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے جو عیب ان میں تھے آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس آدمی کے گھر 2 بچیاں پیدا ہوں، اور بعض روایات میں 2 سے زیادہ کا بھی ذکر ہے، کہ پھر انہیں وہ پڑھا کر مہذب بنا کر آگے وہ شادی کر دے، تو فرمایا کہ اور وہ لڑکی والا سرپرست جو ہے، اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ 2 انگلیوں کو ملا کر آپ نے اشارہ فرمایا کہ میں اس طرح ہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اس غلط اور منحوس روایت کو ختم کیا، اور خود بھی ان کے گھر بچی ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی تربیت کی، ان سے پیار کیا، اور پھر آگے ان کی شادیاں کی۔ لیکن رحمت للعالمین کا مفہوم اگر ہم آسان الفاظ میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے رحمت اس طرح بن کے آئیں کہ جتنی بھی لغو روایات تھیں، جتنی بھی غلط اور منحوس روایات ان کے اندر موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ دوسروں پہ ظلم کیا کرتے تھے، اپنے غلاموں پہ ظلم کیا کرتے تھے، کام کرنے والوں کو ان کے ساتھ بہت بدترین سلوک کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نظاموں کو توڑا، نہ صرف توڑا بلکہ ایک ایسا نظام دیا جس نے سارے کے سارے لوگوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا۔ بے شک۔ جی آپ